أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی اور بے حیائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی جو دو مرد ہیں، یعنی جو لواطت اور بے حیائی اور فحاشی کرتے ہیں، تو ان کو تکلیف دو، یعنی ان کو سزا دو۔ اس کے بارے میں یہاں حکم ہے، اور اگر سزا کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جائیں، توبہ استغفار کر لیں اور پھر دوبارہ ایسا نہ کریں تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر وہ ایسا دوبارہ کریں تو پھر ان کی سزا ہے، وہ اس کو ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذانی، اور جو دو مرد، یاتیانہا منکم، تم میں سے اگر وہ بے حیائی اور بدکاری کریں، فآذوہما، تو ان کو ایذا دو، یعنی تکلیف دو، سزا دو۔ فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جب تم میں سے دو، کیونکہ اس میں جو گرامر ہے عربک، اس کے مطابق یہ دو مرد جو ہیں ان کے بارے میں بات ہے، تو اس لیے دو مرد جب بے حیائی اور فحاشی کرتے ہیں، یعنی دو لڑکے یا میل بندے، یعنی مرد بے حیائی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، تو اس کو لواطت کہتے ہیں، کیونکہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں یہ کام بے حیائی اور فحاشی کا عام ہو چکا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور پھر اس بستی والوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ جو برا فعل ہے، اس کی بھی سزا بہت بڑی ہے، اور یہ لواطت مکمل طور پر اسلام میں حرام ہے، اور اس کی سزا ان کو جو یہ کرتے ہیں آگ میں جلا دینا ہے، یا دیوار ان پر گرا کر ان کو کچل دینا ہے، یا اونچی جگہ سے پھینک کر ان کو سنگسار کر دینا ہے، یا پھر تلوار سے ان کو قتل کر دینا ہے۔ تو یہ اتنی سزائیں اس کے بارے میں جو شریعت میں نظر آتی ہیں، جن پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ آج کل نہ اسلامی حکومت ہے کہیں پر، اور نہ ہی کسی بات پر عمل ہوتا ہے، اس لیے اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو ان سزاؤں پر عمل ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ فَوَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، تو اگر دو مرد بے حیائی اور فحاشی کرتے ہیں تو پھر ان کو آپ اذیت دو۔ شروع میں کیا تھا؟ اذیت یہ ہوتی تھی کہ ان کو لعنت ملامت کرتے تھے، ان کو ذلیل کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، جیسے ہم جوتے سے مارتے ہیں کسی چیز سے، تو اس طرح سے سزا ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں جو سزا آئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں سزا بھی حکم فرما دی، اور بعد میں اس کے بارے میں یہ آیت، اس میں اللہ نے سزا کا حکم فرمایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو سزائیں دیں، اور ان سب کا احاطہ جب کیا جائے تو یہ سب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ حکم آ گیا جس طرح پچھلی آیت میں تھا کہ عورت اور مرد اگر بے حیائی فحاشی کرتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنگسار کر دیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے تو پھر شادی شدہ کو سنگسار کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس طرح کی سزا سورہ نور میں موجود ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور سنگسار کی سزا تورات میں بھی موجود تھی، اور اب قرآن پاک میں بھی یعنی اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رائج فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اس کو بیان فرمایا۔ کیونکہ ایک حدیث جو ہے جو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر دی ان عورتوں کی، یعنی اگر شادی شدہ مرد، اسی حدیث میں ہے ساری باتیں، اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو اور رجم کرو، یعنی دونوں سزائیں دینی ہیں۔ یعنی اس حدیث میں جو ذکر ہے، یعنی جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتے ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے مارو پہلے، پھر ان کو رجم کرو، یعنی پتھر مار کے مار دو، مر جائیں، ختم۔ تو یہ ہے ان کی سزا۔ اسی طرح اسی حدیث میں ہے کہ اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارو اور 1 سال جلا وطن کر دو۔ ان 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال ان کو اپنے وطن سے نکال دو، واپس نہ آئیں۔ تو یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے، باب حد زنا میں، تو اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صفائی پاکیزگی کا جو سبق دیا ہے، ماشاء اللہ، اس کی کیا بات ہے، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے 7 قسم کے لوگوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان 7 میں سے ایک پر 3 بار لعنت بھیجی ہے، اور باقیوں پر 1 دفعہ لعنت بھیجی ہے۔ اب کس پر 3 دفعہ لعنت بھیجی ہے؟ فرمایا لعنت ہو اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے، یعنی ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنایا ہمیں۔ تو اس وجہ سے ایسا شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے وہ 3 بار اللہ سے لعنت لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا شخص وہ ہے جو یعنی وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے مرد جو عورتوں کی طرح شکلیں بناتے ہیں اور کپڑے بھی پہنتے ہیں اور ہوا بھی مارتے ہیں، تو عورتوں کی طرح ایسے شخص جو ہیں اللہ کے غضب اور لعنت میں اور اللہ کی ناراضگی میں ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنتی ہیں، یعنی ایسی عورتیں جو مردوں کی طرح اپنے آپ کو بناتی ہیں اور مردوں کی سی شکل بناتی ہیں، اس طرح کے کپڑے اور چال ڈھال بنا کے، تو اس طرح کی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا فرمایا وہ شخص جو چوپائے یعنی 4 پاؤں والے جانور سے، یعنی گھوڑے سے، گدھا سے، کوئی
گدھی سے، کسی سے بے حیائی کرتا ہے، یعنی فحاشی یعنی جنسی عمل جو ہے وہ کسی جانور کے ساتھ کرتا ہے، چار پائے والے یعنی جانور کا مطلب چوپائے، کسی سے یعنی وہ جو ہے چوپائے سے یعنی چار ٹانگوں والے کسی جانور سے جو بے حیائی اور فحاشی اور جنسی عمل کرتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے غضب میں ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ چوتھا شخص وہ مرد جو دوسرے مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تو ایسے شخصوں پر اللہ غضبناک ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو، یعنی فاعل اور مفعول، یعنی جو اوپر ہے اور جو نیچے ہے، دونوں کو قتل کر دو۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو لواطت میں پایا جاتا ہے، یعنی جو اس بے حیائی اور فحاشی کا غیر فطری یہ عمل کرتا ہے، اس کو اونچی عمارت سے گرایا جائے، پھر اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے، کیونکہ قوم لوط پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ ان کو اونچی جگہ سے گرایا گیا، پھر فرشتوں نے ان پر پتھر مارے، تو اس طرح سے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہشام بن عبد الملک، انہوں نے اپنے دور حکومت میں لواطت کرنے والے یعنی غیر فطری اس طرح کے عمل اور حرکت کرنے والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ تو یہ آگ میں جلا ڈالنے کا عمل بھی اس میں ہے کہ ان کو آگ میں جلا ڈالو جو لواطت جیسا کام کرتے ہیں، یعنی لڑکا لڑکے سے یا مرد مرد سے یا مرد کسی لڑکے سے، یہ جو فحاشی کرتے ہیں ان سب کی سزا کیا ہے؟ آگ میں جلا ڈالو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جلا ڈالا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور ہشام بن عبد المالک نے بھی۔ اس طرح سے ایک دفعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کچھ لوگ میں سے ایک مرد ایسا ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور عرض کیا کہ اس گناہ کے بارے میں کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم یعنی لوط علیہ السلام کے زمانے کی قوم یعنی اس کے سوا کسی اور نے نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس پر اتفاق کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ اب اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ تو گویا جو قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے، بے حیائی اور فحاشی کا عمل، یعنی مرد کا مرد سے، لڑکے کا لڑکے سے، یہ جو بے حیائی کا عمل ہے، اس طرح کا عمل کرنے والے کو آگ میں جلا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کسی بندے نے ایسا کام کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آگ میں جلایا تھا، اور ایک اور روایت ملتی ہے وہ ایک اور جگہ ایسا ہوا تو اس کو سنگسار کیا تھا، یعنی کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے، اوپر والا اور نیچے والا دونوں کو سنگسار کر دیں، یعنی ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں۔
قوم لوط علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ غیر فطری یہ جو عمل بے حیائی اور فحاشی کا کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، بڑی دعوتیں دیں کہ اللہ والے بن جاؤ، برے کام کو چھوڑو، بے حیائی فحاشی کو چھوڑو، لیکن وہ نہ مانے۔ تو پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اپنے اوپر اٹھا لیا اور اس کو پھر اوندا کر کے زمین پر پھینک دیا، جس کا ہم انشاءاللہ مزید ان قوم لوط کے بارے میں سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ اس طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، کیونکہ قوم لوط میں یہ عمل ہوا تھا تو ان کی سزا یہی تھی، اس لیے جو قوم لوط جیسا عمل کرے تو اس کو اونچی جگہ سے گرا کر اس پر پتھر مارے جائیں جہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو مرد یا عورت سے غیر فطری عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سے حکم فرمایا جو عورت ہے یعنی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی آپ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اس کو ہی استعمال کرنا ہے، اور جو دوسرا راستہ ہے جو لواطت والا راستہ ہے، لوطی راستہ ہے، وہ جو لوط علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بے حیائی اور فحاشی کرتے تھے، عورت کے ساتھ اپنی بیوی ہو اس کے ساتھ بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے، ورنہ آپ بھی لعنت میں آئیں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کے پاس غیر فطری طریقے سے مت آیا کرو، یعنی جو راستہ رب نے بتایا ہے شریعت میں موجود ہے اس سے ہی آیا کرو، اور یہ غیر فطری راستہ جو ہے اس کی طرف سے نہ آیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو غیر فطری طریقہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت جماع کرتا ہے جب وہ حالت حیض میں ہوتی ہے، یا اسے غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ جماع کرتا ہے، تو یہ یا پھر تیسری بات فرمائی یا کاہن کے پاس جاتا ہے۔ کاہن کون سا ہوتا ہے؟ جس سے آپ مستقبل کا حال پوچھتے ہیں، اور کاہن اگر کوئی غیب کی بات بتاتا ہے تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا دین، جو میں دین لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اس سے اس شخص کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یعنی گویا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جماع کرتا ہے، غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ یہ جو جماع کرتا ہے، پھر کاہن کے پاس مستقبل کا حال اپنا پوچھنے جاتا ہے، پھر اس کی بات پر یقین کرتا ہے، تو پھر اس کا دین وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر نازل ہوا، پھر وہ اس سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، تو گویا ایسا شخص ہو جاتا ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ امام جو ہیں ان کے نزدیک کیا اس کا حکم ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو سزا زنا کرنے والے کی ہے وہی سزا اس لواطت والے کی ہے، یعنی جو قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے اس کی سزا بھی وہی ہے، یعنی اگر کنوارا ہو تو اس کو 100 کوڑے ماریں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیں۔ تو یعنی یہ سزا بتائی انہوں نے۔
اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کام کرتا ہے قوم لوط والا، اس کو مار پیٹ کریں، اور مار پیٹ کا جو سزا ہے وہ جو مسلمان جج ہے، یعنی مسلمان جو عدالت ہے اسلامی حکومت کی، وہ اس کی سزا دے۔ اور اگر وہ دوسری بار ایسا کرتا ہے، بار بار یہ جو ہے قوم لوط والا عمل پھر دوبارہ وہ کرتا ہے، تو اس کو پھر قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے کنوارے اور شادی شدہ کی کوئی تفریق نہ رکھی جائے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا عمل کیا جائے، اگر کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے۔ اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے تو پہلے اس کو جو اسلامی عدالت ہے اس کو مار پیٹ کی سزا دے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے جتنا وہ اسلامی حکومت جو اس کی عدالت ہے وہ سزا دے گی۔ اس کے بعد اگر وہ دوبارہ ایسا عمل کرتا ہے، یعنی لواطت والا دوبارہ یہ عمل کرتا ہے، تو پھر اس کو قتل کر دیں۔ اس میں اگر وہ شخص شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو یا کنوارا ہو تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لڑکا ہو بڑا ہو وہ چھوٹا، یعنی کہ یہ سب اس میں شامل ہیں، تو پھر سب کو سزا وہ ملے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کی لواطت کی سزا سنگسار کرنا فرماتے ہیں، یعنی جو قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو یہ ہیں سزائیں، یعنی اس طرح سے یہ بے حیائی اور فحاشی جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اسلامی معاشرہ پاکیزگی کی طرف گامزن ہو، اور اگر بے حیائی و فحاشی کوئی کر لیتا ہے اور اس کو سزا دو، یعنی واللذانی یاتیانہا منکم، اگر دو مرد کوئی بدکاری فحاشی کر لیتے ہیں، فآذوہما، تو پھر ان کو اذیت دو، سزا دو، اور اگر وہ سزا کے بعد ٹھیک ہو جائیں، فإن تابا، اور پھر توبہ کر لیں وہ، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فآردو، پھر ان کو چھوڑ دو، انہما، ان دونوں کو، پھر ان دونوں کو کچھ نہ کہو، چھوڑ دو۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر جیسے فرمایا کہ اگر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کو قتل کر دو۔ ان اللہ کان توابا الرحیمہ، اللہ تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ توبہ کر لیں گے، اگر گناہ ایک دفعہ ہو گیا ہے اور ان کو سزا بھی مل گئی ہے اور توبہ بھی کر لی انہوں نے اور اصلاح کر لی اور پھر اچھے ہو گئے، تو پھر ان کو کچھ نہ کہو۔ اگر وہ ایسا کر کے دوبارہ وہ بے حیائی اور فحاشی کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا ہے ان کو قتل کر دو۔ تو اس طرح سے یعنی جو ہے اس کی سزا، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو سنگسار کر دو، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے نزدیک اگر کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارو، اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر دو، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر وہ پہلی دفعہ بے حیائی فحاشی کرتے ہیں تو ان کو مار پیٹ کی سزا عدالت دے گی، اسلامی عدالت دے گی، اور اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر ان دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ کیا وہ اگر شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر دو مرد اگر بدکاری فحاشی بے حیائی لواطت کرتے ہیں تو ان کو سزا دو، ایذا دو، اور اگر وہ فإن تابا وأصلحا، اگر وہ توبہ کر لیں یا اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، اور وہ پھر ان کو آپ چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے سے یہ بے حیائی اور فحاشی ختم ہو، اور اسلام کے مطابق پاکیزگی اور ہمارے اندر محبت اور خلوص، پاکیزہ خلوص آئے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی طریقے سے پاک صاف رہ کر اس دنیا سے کامیاب و کامران ہو جائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو جائیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔